آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اوسٹیوپیتھک مینیپولیٹیو ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں اور اس سے آپ کون کون سے بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں. سیاٹیکا آپ نے سنا ہوگا جو شیاٹیکا کہلاتا ہے یہاں پہ، یا فروزن شولڈر ہے، یا نیک پین ہے، یا لو بیک پین ہے، اسپائنل پین ہے، مائگرین ہیڈ ایکس ہیں، اور اس طرح کی اور ایک لمبی لسٹ ہے ڈس آرڈرز کی جو اسٹرکچرل ڈس آرڈر کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس باڈی پارٹ کو، اس آرگن کو، اس جوائنٹ کو ہم الائن کرتے ہیں، اس کو ایون آؤٹ کرتے ہیں. اینڈ وی آر ٹرینڈ. ہماری یہ جو فنگرز ہیں، اس کے جو پلپس ہیں، یہ اس میں کچھ سینسرز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو جو لوگ کمپیوٹر پہ کام کریں ان کی اسکرین ان کے آئی لیول پہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ان کو اپنی اسکرین ایسے نہیں دیکھیں یا یوں نہ کر کے نہ دیکھیں. السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر ارماڈا، آپ دیکھ رہے ہیں QAS ہیلتھ. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اوسٹیوپیتھک مینیپولیٹیو ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں اور اس سے آپ کون کون سے بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں. کائروپریکٹر یا فزیوتھراپسٹ سے کیسے یہ ٹیکنیکس مختلف ہیں، اور باڈی پوسچر جو ان اوسٹیوپیتھک مینیپولیٹیو ٹیکنیکس میں کس طرح کا ہونا چاہیے، اور آپ خود کو اپنا باڈی پوسچر رکھ کے کس طرح سے ہیلدی اور فٹ رہ سکتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے ریناؤنڈ شخصیت ہیں، USA سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر سید آصف مقصود صاحب، جو کہ ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف فیملی فزیشین کے ممبر بھی ہیں. اس کے ساتھ اوسٹیوپیتھک مینیپولیٹیو جو میڈیسن ہے اس میں بھی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ فار دا ٹائم. تھینک یو جی، تھینکس فار ہیونگ می. ڈاکٹر صاحب آج جو ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں، اوسٹیوپیتھک مینیپولیٹیو جو میڈیسن ہے، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے. یہ ہے کیا؟ دیکھیے، اوسٹیوپیتھی 1874 میں AT اسٹل ایک ڈاکٹر تھا، اس نے اس کو فارم کیا. اس نے یہ ریئلائز کیا کہ باڈی میں بہت سے جو ڈس آرڈرز ہیں وہ اسٹرکچرلس ہیں، یا باڈی اسٹرکچر کی وجہ سے ہیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ ہارمونل یا کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ہوتے ہیں. جس کی میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ہائپر ایسیڈیٹی ہے، گرڈ ہے، ایسوفیجیل ریفلکس ہے. وہ آپ کی ہارمونل یا کیمیکل امبیلنس، آپ کا اسٹمک ایسڈ زیادہ بنا رہا ہے تو. لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جو اسٹرکچرلز ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کا سیاٹیکا آپ نے سنا ہوگا جو شیاٹیکا کہلاتا ہے یہاں پہ، یا فروزن شولڈر ہے، یا نیک پین ہے، یا لو بیک پین ہے، اسپائنل پین ہے، مائگرین ہیڈ ایکس ہیں، اور اس طرح کی اور ایک لمبی لسٹ ہے ڈس آرڈرز کی جو اسٹرکچرل ڈس آرڈرز ہیں، جو اورل میڈیکیشن سے یا انجیکشن سے ٹھیک نہیں ہو سکتے. دے نیڈ مینیپولیشن. اینڈ وین آئی سے مینیپولیشن، دیٹ مینس کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس باڈی پارٹ کو، اس آرگن کو، اس جوائنٹ کو ہم الائن کرتے ہیں، اس کو ایون آؤٹ کرتے ہیں. اینڈ وی آر ٹرینڈ. ہماری یہ جو فنگرز ہیں، اس کے جو پلپس ہیں، یہ اس میں کچھ سینسرز ہوتے ہیں جو جب ہم اس ٹریننگ سے گزرتے ہیں تو یہ سینسر جو ہمارے زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. سو جب ہم پیشنٹ کے اوپر ایسے ہاتھ رکھتے ہیں اس کی اسپائن پہ یا باڈی کے کسی پارٹ پہ، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پارٹ زیادہ ٹینس ہے، یہ لوز ہے، یہاں ٹینڈر پوائنٹ ہے، اور یہاں اے سیمیٹرک ہے. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی اسپائن آپ کو اے سیمیٹری نظر آ جاتی ہے. اسپائن آپ کو پتہ ہے از اے اسٹیک آف، یہ جو سرویکل اسپائن کی اگر میں بات کروں، از اے اسٹیک آف 7 ورٹیبرا. وہ 7 ورٹیبراز دے آر سپوز ٹو بی ان لائن، الائنڈ. لیکن سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ایک ورٹیبرا ایسے گھوم جاتا ہے، اس کے نیچے والا دوسری طرف گھوم جاتا ہے، لٹل بٹ، بہت مائنر سا. اور جب آپ ایگزامن کریں آپ کو یہاں بمپ فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم الائن کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ہیڈ ایک ہوتا ہے، مائگرین ہیڈ ایکس ہوتے ہیں، اور نیک پین ہوتا ہے. آپ کی جو رینج آف موشن ہے وہ آپ کی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو اس کو پھر ہم مسلس کو ریلیز کرتے ہیں، بون کو الائن کرتے ہیں. اٹس آل مینیپولیشن. اس میں ہم نہ کوئی سرنج، نہ کوئی اورل میڈیکیشن، نہ کوئی مسل ریلیکسرز، کچھ نہیں. جسٹ سمپل مینیپولیشن ٹیکنیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو مسل کی اسٹفنس ہو جاتی ہے وہ بھی اسی ٹیکنیکس میں؟ جی، مسل کی جو اسٹفنس ہو جاتی ہے یہ بھی اوسٹیوپیتھی میں ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑے سے اس پہ بھی بتائیے گا، کیونکہ آج کل کائروپریکٹر یا فزیوتھراپسٹ بھی اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو آپ کی یہ جو اوسٹیوپیتھک مینیپولیٹیو ٹیکنیکس ہیں یہ ان سے کیسے ڈفرینٹ؟ دیکھیے، جو کائروپریکٹرز ہیں دے آر دا ڈاکٹرز آف اسپائن اونلی. اینڈ جب ہم اسپائن کی بات کرتے ہیں تو اٹس اونلی سرویکل اسپائن، تھوریسک اینڈ لمبر اسپائن. تو کائروپریکٹر کی جو اسپیشلٹی ہے وہ یہ اسپائن ہے، اوپر سے یہاں سے لے کے تو نیچے تک، ٹیل بون تک. جو فزیکل تھراپسٹ ہیں دے یوز موڈیلٹیز. ٹھیک ہے. دے یوز سونوگرام، ساؤنڈ ویوز، ہیٹ پیڈس، اور کچھ وائبریٹنگ مشینز ہوتی ہیں.
وہ یوز کرتے ہیں, ہیٹ یوز کرتے ہیں, ویکس یوز کرتے ہیں. دے ڈونٹ مینیپولیٹ. آپ خود بھی فزیکل تھراپسٹ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ آپ پیشنٹ کے جوائنٹس کو مینیپولیٹ نہیں کرتے, آپ انہیں ایکسرسائز بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایکسرسائز کریں, اس کو ایسے کریں, اگر کمر میں درد ہے یوں کریں, یا آپ ہیٹ پیڈ رکھتے ہیں. لیکن ہم ایز این آسٹیوپیتھک فزیشین ہم پورا اس کا سسٹم ایویلویٹ کرتے ہیں, ایگزامن کرتے ہیں, جو بھی اس کا ایریا ہے پین کا اس کو ایگزامن کرنے کے بعد پھر ایک ٹریٹمنٹ پلان وضع کرتے ہیں. اینڈ موسٹ آف مائی ٹریٹمنٹ پلانس پیشنٹس گیٹ ریلیزڈ رائٹ دیئر ان دا آفس. اس کو ہمیں 10 دن یا 4 وزٹ یا 6 وزٹ نہیں کرانے ہوتے. جو اس کا سومیٹک ڈسفنکشن ہے یا سومیٹک ڈس آرڈر ہے وہ رائٹ اوے کریکٹ ہو جاتا ہے. جیسے اگر میں کسی کو مائگرین ہیڈ ایکس ہیں, یا اس کو نیک میں درد ہے, یا اس کی گردن پوری نہیں موو کرتی لیفٹ یا رائٹ, اور اگر میں اس کو مینیپولیٹ کروں گا تو ود ان 2 to 3 منٹس وہ اس کی جو ڈس آرڈر ہے وہ ریزالو ہو جائے گا کمپلیٹلی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مائگرین کی آپ نے بات کی تو میں تھوڑا سا اس پہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مائگرین کا جو پیشنٹ ہے, تو اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو زیادہ تر ان کو پین کلرز دے رہے ہوتے ہیں اور اسے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ بھی مینیپولیٹو ٹیکنیک سے ٹریٹیبل ہے؟ مائگرین بیسیکلی جو ہے وہ ملٹائی فیکٹوریل ڈس آرڈر ہے. رائٹ. وہ نہ صرف آپ کی نیک کے ورٹیبراس کی مس الائنمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے, بلکہ بہت سارے سوشل ایشوز ہیں, اکنامیکل ایشوز ہیں, سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں, لاٹ آف ادر کنڈیشن. تو جب ہم پیشنٹ کو ایگزامن کرتے ہیں تو نہ صرف اس کا اسٹرکچرل ایگزام کرتے ہیں, بلکہ ہم اس کا سوشل, اس کا سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ, آپ کو کوئی سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے کوئی نفسیاتی مسائل چل رہے ہیں, یا اس کے کوئی اکنامیکل ایشوز چل رہے ہیں, تو یہ بہت ساری چیز, اگر تو اسٹرکچرل ایشوز کی وجہ سے اس کو مائگرین ہو رہے ہیں تو وہ کریکٹ ہو سکتے ہیں اس سے. اچھا, اس میں عموماً کوئی سیشن ریکوائرڈ ہوتے ہیں کہ کتنے سیشن نہیں؟ یوزولی 1 سیشن از انف. اٹس 1 سیشن. دس 1 سیشن از انف. آل رائٹ. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس ٹیکنیک کو آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں پاکستان میں اسپیشلی, اور امریکہ میں آپ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ ہم بات کر لیتے ہیں کہ پوسچر باڈی کی جو الائنمنٹ ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہم مینٹین رکھ سکتے ہیں, کیونکہ جب جیسے جیسے ایج بڑھ رہی ہوتی ہے ہمارا پوسچر جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. بڑھاپے میں زیادہ تر کمپلیکیشن آ جاتی ہے, بیک ایک ہونا شروع ہو جاتی ہے, اسپائن میں کہیں نہ کہیں آپ کے جو ورٹیبراز ہوتے ہیں L4, 5 یا کہیں اور لمبر ریجن میں یہ مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کی یہ جو ٹیکنیک ہے یہ کس طرح سے اس کو ٹریٹ کرتی ہے, اور جو پرائمری کیئر جس پہ ہم ابھی بات بھی کریں گے, تھوڑا سا اس سے روشنی ڈالیے کہ اس کو کیسے الائن کر کے بہتر کیا جائے. جب آپ نے پوسچر کی بات کی تو یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا. بیسیکلی سارے ایشوز ہی پوسچر کے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم اپنا پوسچر صحیح مینٹین کریں, اور صحیح پوسچر کیا ہے کہ ہم ایسے سلاؤش نہ کریں, ایسے جھک کے نہ بیٹھیں. 1 آدھ منٹ کے لیے ٹھیک ہے, بٹ اگر آپ ایک نارمل روٹین بنا لیتے ہیں کہ آپ نے جب بھی بیٹھنا ہے آپ نے یوں بیٹھنا ہے, یہ شولڈر ڈھلکا کے بیٹھنا ہے. اگر آپ اپنے شولڈرس کو اسٹریٹ رکھیں جیسے ایک فوجی جوان کھڑا ہوتا ہے پریڈ میں, اس طرح کر کے, اور کوشش کریں کہ آپ کی جو اسپائن ہے وہ سیدھی رہے. ٹھیک. آج کل جو سب سے بڑی خرابی ہو رہی ہے وہ موبائل فون سے ہو رہی ہے. موبائل فون یوزولی ہم یہاں رکھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جھک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں, جھک کے ہماری گردن پوری سب فلیکس ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور ہم موبائل فون ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ صحیح پوزیشن یہ ہونی چاہیے موبائل فون کی, ہم اس طرح موبائل فون دیکھیں. رائٹ اوے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا, بٹ لیٹر ان دا رن آفٹر 10 years 20 30 years it's gonna be a big problem اگر آپ مسلسل موبائل فون کو گردن جھکا کے دیکھیں. ٹھیک ہے سر. آفس ورک آج کل بڑھ گیا ہے, اسپیشلی جو ینگسٹر بچے بھی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے اسکول گوئنگ بچے یا کالج میں جانے والے بچے, تو ان کا زیادہ تر جو لیپ ٹاپ پہ کام کرنا ہے یا سسٹم پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, یا اگر ہم بات کریں جو آفس ورک میں لوگ کام کر رہے ہیں جیسے کہ فری لانسرز ہیں, تھرو ڈے وہ سٹنگ ہوتی ہے ان کی, تو وہ الائنمنٹ اپنی اس طرح سے مینٹین نہیں کر پاتے, پھر کمپلیکیشنس کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک اسٹینڈرڈ پوسچر کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو جو لوگ کمپیوٹر پہ کام کریں ان کی اسکرین ان کے آئی لیول پہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ان کو اپنی اسکرین ایسے نہیں دیکھیں یا یوں نہ کر کے نہ دیکھنی پڑے, ان کی اسکرین ان کے آئی لیول پہ ہونی چاہیے کہ وہ بالکل نارمل بیٹھ کے ایسے دیکھیں, ٹھیک ہے. اچھا, جن کا کام صبح سے شام تک صرف ٹائپنگ کرنا ہے, جو ٹائپ رائٹرسٹ ہیں, جو ٹائپسٹ ہیں یا اسٹینوگرافرز ہیں, مسلسل ان کو کارپل ٹنل سنڈروم ڈیولپ ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں. بلکہ کارپل ٹنل سنڈروم ایک زمانے میں ہوتی ہی ان کو تھی جو ٹائپ رائٹر پہ کام کر رہے ہوتے تھے مسلسل, کہ یہاں ایک نرو ہے, میڈین نرو, وہ کمپریس ہو جاتی ہے تو پھر وہ ریلیز نہیں ہوتی. اور کارپل ٹنل سنڈروم کا بھی آسٹیوپیتھی میں بہت اچھا سا ٹریٹمنٹ ہے.
وہ ریلیز ہو جاتی ہے, وہ ذرا سی مینیپولیشن سے وہ ریلیز ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور پرائمری کیئر کی آپ نے جب بات کی تو پرائمری کیئر بھی پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی. افسوس کی بات یہ ہے, ہم جب بیمار پڑتے ہیں پاکستان میں, ہم جب ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ بھی اس وقت جاتے ہیں جب میڈیکل اسٹور سے لی ہوئی پیناڈول یا بروفن یا پیراسیٹامول جب ہمیں کام نہیں ہوتی, جب وہ کام نہیں کرتی اور ہماری کنڈیشن ٹھیک نہیں, تب ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, اور اس سے پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. پرائمری کیئر میں ڈاکٹر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو رجسٹرڈ پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بیمار ہی نہ پڑیں. چھوٹا موٹا نزلہ, کھانسی, فلو تو کسی کو کسی وقت بھی لگ سکتا ہے, لیکن جو بری بیماریاں ہیں, جو کینسرز وغیرہ ہیں, ہم اس کی اسکریننگ کرتے ہیں. ہر ایج گروپ میں کی ایک اسکریننگ ہوتی ہے. جیسے میموگرام ہے, اٹ اسٹارٹس ایٹ ایج 40. پیپ سمیئر ہے, دیٹ اسٹارٹس ایٹ ایج 20. کولن کینسر کی اسکریننگ ہے, دیٹ اسٹارٹس ایٹ ایج 50. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کو وقت پہ اسکریننگ کریں تو ہم ان کو ہونے سے روک سکتے ہیں. جب ہم کولونوسکوپی کرتے ہیں تو ہمیں اس میں پالپس نظر آتے ہیں, وہ کولونوسکوپی کے دوران ہی وہ پالپس ریموو کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کو جب بھیجتے ہیں لیب تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو پری کینسرس سے, اگر ان کو چیک نہ کیا جاتا تو مے بی 2 سال 3 سال کے بعد یہ کینسر بن جاتا. تو اس طرح ہم پریونٹ کر سکتے ہیں ڈیزیز کو, اگر ہم پیشنٹس کو ہم اس بات پہ مائل رکھیں کہ آپ اپنے ویٹ کو کنٹرول کریں. تو ڈائبٹیز, کولیسٹرول, تھائرائڈ, ہائپر ٹینشن, بہت ساری بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے صرف ویٹ کنٹرول کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا اس پہ بھی میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ زیادہ جو جھک کے چلتے ہیں, جو کندھا جھکا کے, جس کو ہم میڈیکل ٹرم میں یوز کرتے ہیں کہ جو لارڈوسز ہے یا کائفوسز ہے, تو وہ جو پیشنٹ ہیں وہ بھی اس سے ٹریٹیبل ہیں؟ دیکھیے, اگر تو بہت انیشیل اسٹیج میں ہیں تو باڈی نے اتنا اڈیپٹ نہیں کیا ہوا ہوتا, ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آپ جب ایک خراب پوسچر بنا کے چل رہے ہوتے ہیں تو باڈی اس کو اڈاپٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ باڈی نے ایکولیبریم رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ایک طرف جھک کے چلتے ہیں تو ہمارا بیلنس اس طرف شفٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو کچھ نہ کچھ چینجز باڈی اس طرف کرتی ہے مینٹین, تاکہ بیلنس ایون رہے, ایکولیبریم رہے دونوں طرف کا. اگر تو کوئی اچھا ڈاکٹر ہے اور وہ اس کو انیشیل لیولز کے اوپر چیک کر لیتا ہے کہ یہ ٹریٹیبل ہے, ابھی اتنا اس کو جو باڈی نے اڈاپٹ کیا اتنا زیادہ نہیں ہے, تو وہ ٹریٹیبل ہے. لیکن اگر کوئی شخص جیسے پیدائشی کنجینٹل کائفوسز, لارڈوسز یا اسکولیوسز لے کے پیدا ہوا ہے, وہ ذرا مشکل ہوتا ہے, اس کو ٹریٹ کرنا ذرا مشکل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی جو آپ نے چیزیں ہمیں بتائیں, ہمارے جو ناظرین ہیں, دیکھنے والے ہیں, وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہماری اسٹینڈرڈ پوزیشن ہے, تھوڑا سا اس کو بھی آپ ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھائیں. ہاں, میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا. کھڑے ہو جائیں تو دکھائیں تو اٹس کوائٹ بیٹر. میں جب اپنے پیشنٹ کو ایگزامن کرتا ہوں, میں پیشنٹ کو اس طرح کھڑا کر کے یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ کان کی جو اوپننگ ہے یہ یہاں سے ہوتی ہوئی, پہلی یہ سیکنڈ فنگر سے ہوتی ہوئی, یہاں سے گزرتی ہوئی یہاں پر, یہ اسٹریٹ لائن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو پیشنٹ سم ٹائم مجھے یوں نظر آتے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایسے چوڑے ہو کے کھڑے ہوں, فوجی کی طرح کھڑے ہوں, اپنے شولڈرز کو براڈ کریں. ٹھیک ہے, چن کو اوپر کریں, بہت زیادہ نیچے کی ہوئی ہوتی ہے اوپر کریں, بہت اوپر کی ہوئی ہے نیچے کریں. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم دن میں ہم جس طرح سے کھڑے ہوں. ایک اور بات کہ ہم ہمیشہ اپنے دونوں پیروں پر ایونلی کھڑے ہوں. ٹھیک ہے, ابھی جیسے آپ نے دیکھا میں ہاں, تاکہ آپ کی جو اسپائن ہے اس کا وزن دونوں پر ایون آئے. اور سم ٹائمز اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں, یا جس طرح ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم سم ٹائمز ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں, تو آپ کا پورا جو وزن ہے وہ ایک ہپ پہ آ جاتا ہے, تو دوسرے سائڈ کی ہپ جو ہے آپ کی وہ ہوا میں رہتی ہے. جب میں اس طرح سے بیٹھا ہوا ہوں, میرا پورا جو وزن ہے وہ ایک ہپ پر آیا ہوا ہے. اگر ہم زیادہ تر وقت دن کے اس طرح سے بیٹھیں گے تو ہم اپنا پوسچر خراب کریں گے, اور لیٹر رن میں لو بیک پین یا رائٹ ہپ پین کی جس پہ ہم زیادہ اسٹریس کر رہے ہیں, وہ رائٹ ہپ پین شروع ہو جائے گا. تو یہ پوزیشن جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ رائٹ پوزیشن ہے. اگر آپ کا کام بیٹھے رہنے کا ہے دن میں زیادہ تر وقت, تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس طرح سے بیٹھیں, ایون آن بوتھ ہپس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, مجھے اچھا لگ رہا ہے, لیکن ٹائم کی قلت ہے, اس سے ہمیں اختتام کی طرف جانا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سید عاصم مقصود, جو کہ آسٹیوپیتھک مینیپولیٹو میڈیسن میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فیملی فزیشین امریکن ڈپلومیٹ بورڈ کے ممبر بھی ہیں. تو انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ پاکستان میں یہ جو ٹیکنیکس ہیں کس طرح سے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں, اور یہ نئی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں پاکستان میں, اور امریکہ میں بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, اور یہ یقیناً ہمارے لیے بڑی مفید ہوگی. آج کا جو سیگمنٹ
ٹریٹمنٹ ہے آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.